تو جب ثواب میں اضافہ ہے تو گناہ میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ جب رمضان کے ثواب میں اضافہ ہے، ایک وہ گناہ ہے جو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں کیا جائے، اور ایک وہ گناہ ہے جو رمضان میں کیا جائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، جد و جہد کا مہینہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول۔ ماشاءاللہ کنٹرول تمہارا بہت ہے نا، اپنے اوپر کنٹرول تمہارا بہت ہے اپنے اوپر، ماشاءاللہ۔ پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، برداشت کا مہینہ ہے، برداشت کا، ایک دوسرے کو موقع دینے کا، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا۔ جیسے آپ کا روزہ ہے، اس کا بھی تو روزہ ہے، اگلا کون سا بغیر روزے کے ہے؟ اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ کی اہلیہ کا بھی تو روزہ ہے، اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ کے ملازم کا بھی تو روزہ ہے۔ آپ نے کون سا تیر مارا ہے روزہ رکھ کے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا ہے یا اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ روزہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ کون سا روزہ ہے جس میں اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا جائے؟ اس لیے یہ سب سے زیادہ کنٹرول منہ پر۔ پیارے محبوب فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ آج سے یہ ارادہ کر لیں، جو سن رہے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ساتھ ساتھ ارادہ کرتے جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب کچھ کریں جو پیارے محبوب نے فرمایا ہے، اسی طرح روزہ رکھیں۔ صرف سننا تو کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ارادہ کرتے جائیں، نیت کرتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں۔ جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں ویسے ہی نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا سب سے پہلا آغاز اس سے ہوتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، گناہ نہ کرے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا اے لوگو سن لو، صبر کا ثواب جنت ہے۔ جس نے صبر کر لیا پھر وہ جنت کے کنارے پر پہنچ گیا، کسی وقت بھی جنت میں۔ صبر کا ثواب، برداشت کا ثواب جنت ہے۔